بعض غیر ملکی طاقتیں چاہتی ہیں پاکستان انسٹیبل رہے، غیر مستحکم انسٹیبل تو رکھنا ہی چاہتے ہیں انسٹیبل تو. اب ہمارا بھی تو کوئی کام ہے کہ نہیں، دن رات ایک دوسرے کو مطلب ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر وقت لگ رہے. آڈیو لیکس یہ کیا کاروبار ہے جی؟ یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ جس کی بنیاد دنیا میں دنیا کے کسی اور ملک میں آپ نے سنا اور دیکھا ہے؟ ہم نے تو اپنے یعنی نہ کبھی پڑھا ہے یہ کسی کتاب میں، تو نہ کبھی یعنی یہ 55 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جرنلزم میں ہیں. دنیا کے کسی ملک میں کوئی خبر، ایک خبر مجھے یاد نہیں. 75 سال میں نہ انڈیا میں لیکس ہوئی، نہ بنگلہ دیش میں جب سے وہ امریکہ، جاپان، چین عالمگیر جنگوں میں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں لیک ہو رہا ہے. بس وہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، انسانی سر میں ایک ہی دماغ ہوتا ہے اور وہ ترجیحات مقرر کرتا ہے. یہ چیز حتیٰ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ اقتدار ہے، ظاہر ہے، وہ تو ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہے مخالفین کی تذلیل کرنا ہے، مخالفین کو شکست دینا نہیں ہے، تذلیل دینا ہے. تو جمہوری لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، سو کالڈ جمہوری نام نہیں، سب کے سب اسی کام میں لگے. دیکھیں جب آدمی ہیجان میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی قوت فیصلہ کام تو نہیں کرتی، وہ اپنا مفاد بھی نہیں دیکھ سکتا، دوسروں کا تو چھوڑ دیں. کوئی اعتدال ہوگا. 75 سال ہو گئے بنے ہوئے، ہیجان ہی نہیں، 75 سال میں یہ نہیں تھا، یہ اب شروع ہوا. یہ جب ایک قوم کو آزادی ملتی ہے، یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد زیادہ ہوا ہے. یہ 70s میں تھا، بائیں پیپلز پارٹی کے لوگ خاص طور پہ تھے بائیں اور دائیں بازو میں. افغانستان پہ پھر تھا، افغانستان میں سیمینار ہوتا تھا، وہ بڑا مشکل ہوتا تھا، دونوں طرف مسلسل نعرے بازی ہوتی تھی، کوئی کسی کی تقریر نہیں سنتا تھا. رفتہ رفتہ یہ کم ہو گیا تھا. لیکن اب پھر جب سے 90s کے عشرے میں سازشیں ہوتی رہیں، 70s میں گالم گلوچ ہوتی رہی، اب یہ جنرل مشرف کے دور میں کچھ کم ہوا تھا. پھر جنرل مشرف صاحب نے ایک بڑی تاریخی غلطی کی، ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اپنا فری میڈیا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح اتنے بے شمار چینل بھائی بتدریج ہونا چاہیے ہر کام. وہ شاہ فیصل سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماڈرنائزیشن نہیں کر رہے اکانومی کی. انہوں نے کہا ماڈرن اکانومی کے ساتھ جدید تہذیب آتی ہے، ہم اس کو بتدریج کریں گے. ٹھیک ہے. اور دبئی نے کیا، مگر آپ دبئی جا کے دیکھیں کہ ہیجان وغیرہ کوئی نہیں، پرابلم کوئی نہیں، قانون سب مگر عمریت تو ہے نا، وہ ایک الگ بحث ہے نا. عمریت تو ایک دوسری بحث ہے نا. جمہوریت تو زیادہ ڈسپلن چاہتی ہے، جمہوریت تو زیادہ آزادی تو زیادہ ذمہ دارانہ رویہ چاہتی ہے. لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جس طرح یہ. اب دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں گا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آئے گا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے 90% جھوٹ ہی ہوگا. تو فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے، آپ کو کیسے پتہ چلا فلاں نے کیا؟ فلاں تو پراپر تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے نا. دیکھیں جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تو وہ پولیس والا، تو اس میں کہا گیا کہ جی وہ ملٹری لیڈرشپ نے کیا. ملٹری لیڈرشپ کیسے کر سکتے ہیں جی؟ یہ جو وہ اسکول میں ہوا تھا اس میں بھی کہا گیا تھا. او بھائی جو ان کی غلطی ہے اس پہ بات کریں اور چاہے شدت سے کریں. جو ان کی غلطی نہیں ہے جب آپ وہ بات کریں گے تو اس سے جتھے داری پیدا ہوگی نا، جتھا بندی ہوگی نا. ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا نہیں. اور جو اختلاف کی حدود ہیں، کوئی تو اختلاف کی کوئی حدود ہوتی ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے آپ پوری دنیا میں اپنی رسوائی کا خود سامان. ویسے ہارون صاحب، کراچی از اے جول ان دا کراؤن، ایک مطلب ہے پاکستان، کراچی ہی ہماری معیشت کا انجن ہے. تو وہاں دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پولیس کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے، ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے، افسروں کے انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے. تو وہاں تو سیاسی مداخلت بہت ہے. جب حکومت یہ کہے گی، جب پولیس سے یہ کہا، پولیس کے آئی جی سے جب زرداری صاحب یہ کہیں گے کہ اپنا گنے کے کاشتکاروں سے کہو کہ میری شوگر ملوں میں گنا لے کے جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ ایسے سیاستدانوں کی جن کے قانون جن کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا اور جو کرپشن کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، تو ان کو آپ ڈھیل دیں گے، ان کو عدالتیں ڈھیل دیں گی، ان کو ایف آئی اے ڈھیل دے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈھیل دے گی، ان کو میڈیا ڈھیل دے گا. میڈیا ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، ان کو بالکل وہی ٹریٹمنٹ دیتا ہے جو کسی آنریبل پولیٹیشین کو ملنا چاہیے.
ویسے ہارون صاحب اب یہ تو دہشت گردوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ پہلے ایک علاقے پہ فوکس کرتے ہیں، جب حکومت وہاں پہ انتظام اچھا کر لیتی ہے وہ دوسرے علاقے میں اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ آبویسلی، لیکن ہمیں معلوم ہے ان کا ٹارگیٹ، یہ گوادر والی بات میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد گوادر میں واقعات ہوئے تھے، اس لیے کہ جب آپ ماہرین سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ تو سادہ سی طریقہ ہے نا کہ بھائی آپ دشمن کی جگہ بیٹھ کے سوچیں گے وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہارون صاحب ممبئی کا واقعہ ہوا انڈیا میں، اس کے بعد تو نہیں ہوا نا، پھر ہمارے ہاں تو ہوتے ہی جاتے ہیں، ہوتے ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی اس کے لیے وہ کوشش کی جاتی ہے نا، پلاننگ کی جاتی ہے، ٹریننگ دی ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا 1000 کلومیٹر کا ایریا لے گیا چین۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، چین کہاں انڈیا کہاں، وہ تو تھا ہی چین کا، وہ تو انڈیا والے غلط شور مچاتے ہیں ویسے۔ تو ہارون صاحب ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ دہشت گردی اور بد امنی اتنا ملک کو سنگین خطرہ لاحق ہے کہ تمام لوگ اس کے اوپر یکسو ہو جائیں اور تمام ادارے یکسو ہو جائیں، لیکن دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ مخالفین کو کچلنے کی ایک پالیسی ہے، کسی پہ کرپشن کے کیسز، کسی پہ کچلنے کی تو بڑا نرم لفظ آپ نے استعمال کیا، دفن کر دیں۔ تو پچھلے دنوں ایک پی ڈی ایم کے لیڈر نے کہا تھا کہ سارے جتنے ہیں پکڑ لیں اپنا پی ٹی آئی کے حامی، تو وہ 56% تو منیمم ہیں، کچھ اس میں زیادہ بعض میں ہے، زمین گرم کر دو، تو 14 کروڑ آدمیوں کو ملک سے نکال دیں، سوڈان خالی پڑا ہوا ہے، ہاں جی، انہیں لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں بھیج دیں، تو پھر یہ باقی جو ہیں 24-25%، 30%، تو یہ ملک کو بانٹ لیں اور اپنے چلا لیں۔ ویسے ہارون صاحب جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں کوئی ذمہ داری، لیکن اس میں سارے قصوروار ہیں، ایک نہیں ہے، ذمہ داری لے کر آپ مجھے وہ بتائیں، جماعت اسلامی والے نہیں کرتے بس، ٹھیک ہے جی، اور کون نہیں کرتا، اور بھی کئی نہیں کرتے ہوں گے، مطلب یہ اس طرح پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی تو ہیں نا، مختلف پارٹیوں میں، اچھا پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو برا مناتے ہیں، لیکن ساری پارٹیاں کر رہی ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیاں، ہاں جی، پیپلز پارٹی تھوڑا سا کم کرتی ہے ویسے قدرے نہیں، مگر وہاں پہ جرنلسٹ کو آواز اٹھائے تو آپ جرنلسٹ قتل ہوئے ہیں سندھ میں۔ ہاں، اب ایسے واقعات جب ہوں تو کوئی ذمہ داری لے کے استعفیٰ دے کسی پہ، مطلب ہے اتنے ادارے ہیں، ہزاروں ارب روپے ان پہ خرچ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، جو حفاظتی اقدامات، انٹیلیجنس کا فیلئر تو جی سی آئی اے میں بھی ہو جاتا ہے، بہت سی مگر جگہوں پہ ہو جاتا ہے، کتنی بار کرائم امریکہ میں ہم سے زیادہ ہے، روس میں ہم سے زیادہ ہے، اور بہت سی جگہوں پہ زیادہ ہے۔ اور جب معاشرے کی یہ حالت ہو کہ قانون کا کسی شخص کے دل میں احترام نہ ہو، نہ شہریوں کے، نہ سول سروس کے، نہ پولیس کے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے، نہ پولیٹیکل پڑے، یہ الیکشن آپ دیکھتے نہیں، کیا بحث ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ یہ تماشا ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے 90 دن میں الیکشن کراؤ؟ وہ اول تو خود بخود ہو جانے چاہیے، اور اپنا انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا مجھے سیکورٹی کے لیے آدمی نہیں مل رہے، مجھے عدالتی اہلکار نہیں مل رہے، مجھے پیسے ہی دینے سے وزیر خزانہ نے، وزارت خزانہ نے انکار کر دیا ہے، اور وزیر داخلہ کہہ رہا ہو کہ ملک کے لیے حالات سازگار نہیں، اور گورنر صاحب فرماتے ہوں کہ میں نے تھوڑی اسمبلی توڑی ہے، تو پھر وہ نگران حکومت کیوں بنائی؟ نگران حکومت بنے، جو چیز سازگار ہے مجھے، جس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، تو اپنا جو چیز مجھے سازگار ہے وہ قانون کے مطابق۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کو پولیٹیکل پارٹیاں کہتے ہیں، جن میں الیکشن اس کا نام ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کا نام ہونا چاہیے عمران خان پارٹی، اس کا نام ہونا چاہیے نواز شریف پارٹی، اس کا نام ہونا چاہیے زرداری پارٹی۔ کوئی قانون بننا جب بنائے گا کون؟ خیر بلی کے گلے میں، اس مسئلے کو حل کون کر سکتا ہے؟ اس مسئلے کو ملک کے عوام حل کریں گے، سب مل جل کے کریں گے۔ میڈیا اپنا فرض ادا کرے، میڈیا چور کو اور ولی کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ دیتا ہے کیا؟ یہ وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں؟ تھوڑے ہیں وہ جی، میں کہتا ہوں 0.01% ہے، ایسا نہیں ہے ویسے، ایسے لوگ ہیں۔ اب میں پارٹیوں کا نام لوں گا تو اس میں کوئی سمجھے گا جانبداری برت رہا ہے، کہ ان کی ایک پوری کابینہ ہے ایک صوبے میں رہی ہے ایک پارٹی کی، جس پہ کسی آدمی پہ ایک بھی الزام نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اول تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ عوام بھی ووٹ نہیں دیتے جی۔ اچھا، ہم ذمہ دار ہیں نا، عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، لوگوں کی تو تربیت کی جاتی ہے، ان کی شعور کی سطح بلند کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری ریوڑ کی طرح، اچھا، یہ عربی کا لفظ ہے،
عربی عربوں کا محاورہ ہے عوام کا الانام، اچھا جس کو ہمارے دانشور کہتے ہیں عام عوام. عوام عام ایک ہی جمع ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں تینوں فریقین. ہماری اردو حالانکہ کمزور ہے. فریقین نہیں سیکھنے کی کوشش کریں تو سیکھ لینا. ہاں سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہے نا، سنسری پھیلانا چاہتے ہیں. آپ یہ ایک بالکل آدمی ہے، صاف دامن آدمی ہے، چلیے میں کسی دوسرے کا نام نہیں لیتا، منفی جو ہے، یہ فخر امام بیٹھا ہوا، اول فخر امام کو بلائے گی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پولیس میں دیکھ لیں آپ، ذوالفقار چیمہ ہے، ڈاکٹر سڈل ہیں، اپنے طارق خسرو صاحب ہیں، طارق عبد پرویز الشکر حسیب ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے. ویسے ہارون صاحب اب یہ صدر مملکت نے بھی انٹروین کر دیا ہے، وہ انہوں نے بلا لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57 کے تحت صدر کی مشاورت سے الیکشن کرنا. 100 باتوں کی ایک بات ہے، الٹے لٹک جائیں، الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تاخیر تو کر سکتے ہیں نا، تاخیر کر سکتے کتنی. وہ قرآن کریم کی آیت کئی دفعہ آپ کو سنائی، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تاخیر سے کہیں سے کوئی ایک مفروضے پہ ہم ساری گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں. نہیں وہ تو ہے، قوانین قدرت کوئی معنی نہیں ہم رکھتا. گناہ گار لوگ ہیں، دنیاوی باتیں نہیں، دنیاوی باتیں کریں مگر قوانین قدرت ہیں، تاریخ میں پیٹرنز ہیں نا.